انشاءاللہ جمعۃ المبارک سے لے کر جو ہے منگل تک آپ کو بہت ساری خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ۔ آپ دعا گو رہیے گا، مسلح پکڑا ہوا تہجد میں وہ جو رات کی تہجد میں وہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ اسی کا صلہ ہے سارا۔ اور لازمی بات ہے کہ جب قائد آپ کا جو ہوتا ہے، لیڈر آپ کا جو ہوتا ہے، جب وہ مسلح پکڑ لیتا ہے تو پھر پیچھے والے بھی جو ہے وہ نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ ایک وفد آیا تھا ہمارے ایک عرب اسلامی ملک کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آدھا پونا گھنٹہ میٹنگ ہوئی ہر چیز کے اوپر حافظ عاصم صاحب سے قرآن کی آیت سے دلیل سنی ہے۔ حافظ صاحب یہ غور فرمائیے کہ پاکستان نے امت کو اکٹھا کرنے کے لیے جو کردار ادا کیا ہے یہ بھی تو تاریخ میں پہلے کبھی بھی نہیں ہوا۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج آپ کو پھر یہ عزت اور افتخار جو مل رہا ہے۔ ذرا آپ تصور کریں نا، آج سے چند ماہ پہلے یا چند سال پہلے ہمارے بارے میں دنیا میں کیا چھپتا تھا کہ یہ ٹیررسٹ کنٹری ہے، یہ ٹیررسٹ فوج ہے، ان کے ادارے دہشت گردوں کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اور آج امریکی صدر کیا کہہ رہا ہے کہ امن کی جگہ ہمارے لیے کون سی ہے؟ اسلام آباد ہے۔ عرب لکھ رہے ہیں، عرب اخبارات آپ پڑھیں، وہ لکھتے ہیں کہ ارض الامن والسلام، ہاں کہ سلامتی اور امن کی جگہ اسلام آباد ہے۔ حافظ صاحب ایک اور مجھے بات بتائیے، جب اجتہاد کی بات کی جائے تو ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں نے مختلف خیالات رکھے ہوں ہمارے حافظ صاحب کے بارے میں یا ہمارے پرائم منسٹر کے بارے میں، لیکن جب اجماع کی باری آئی تو آج ساری قوم، میں امت نہیں کہہ رہا، ساری قوم پاکستان کی جو ہے وہ حافظ صاحب کے بھی پیچھے کھڑی ہے اور پرائم منسٹر کے بھی پیچھے کھڑی ہے۔ کم از کم یہاں پہ تو اجماع ہے نا ہمارا۔ دیکھیں اگر اس وقت بھی کوئی اپنی قیادت کے پیچھے نہیں کھڑا ہوگا تو اس سے بڑا بدنصیب کوئی نہیں ہوگا۔ یہ آپ یاد رکھیں، اللہ نے آپ کو موقع دیا۔ آپ دیکھیں اس میں فیصلہ ابھی جو ہم شروع میں بات کر رہے تھے تو فیصلہ اسی میں ہو گیا کہ جب ہم نے امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کو اختیار کیا تو اللہ رب العزت نے ہمیں رفعت عظمت کس طرح عطا کی ہیں۔ آپ تصور کر سکتے تھے آج سے 2 ماہ پہلے کہ یہ حال ہوگا؟ کہ آپ دیکھیں ہسٹری میں امریکی نائب صدر کبھی بھی کسی جمہوری دور میں آپ کے ہاں نہیں آیا۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ انٹرنیشنل میڈیا جس پہ آپ کی وزارت اطلاعات لاکھوں ڈالر لگاتی تھی کہ کوئی پوزیٹیو ایک آرٹیکل چھپ جائے پاکستان کے حق میں، وہ پچھلے 30 دن سے 40 دن سے پاکستان کر رہے ہیں۔ آپ یہ اندازہ لگائیں، میں اسلام آباد میں ہوں، یہاں کے ہوٹلوں میں انٹرنیشنل جو صحافی ہیں، آپ کے جرنلسٹ ہیں، برادری وہ ساری بسترے ڈال کے بیٹھی ہوئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ اللہ سے رجوع کرتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا کریڈٹ جو ہے وہ حافظ صاحب کو جاتا ہے کہ انہوں نے مسلح پکڑا ہوا ہے۔ یہ بات میں آپ کو خبر دے رہا ہوں۔ مسلح پکڑا ہوا تہجد میں وہ جو رات کی تہجد میں وہ جو اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ اسی کا صلہ ہے سارا۔ اور لازمی بات ہے کہ جب قائد آپ کا جو ہوتا ہے، لیڈر آپ کا جو ہوتا ہے، جب وہ مسلح پکڑ لیتا ہے تو پھر پیچھے والے بھی جو ہے وہ نیت باندھ لیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی یہ ایک وفد آیا تھا ہمارے ایک عرب اسلامی ملک کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو آدھا پونا گھنٹہ میٹنگ ہوئی ہر چیز کے اوپر حافظ عاصم صاحب سے قرآن کی آیت سے دلیل سنی ہے۔ انہوں نے جو بات کی تو قرآن کی آیت کا حوالہ دیا۔ آج آپ دیکھیں کہ اللہ کا فضل ہے، آپ کا ابھی آپ کے پروگرام سے پہلے ہمارے وزیر خزانہ نے بتا دیا کہ سعودی عرب نے جو ہے وہ $3 ارب ہمیں جو ہے جو ہمارے خزانے سے جا رہے تھے کسی دوست کو ہم نے دینے تھے اور دینے چاہیے تھے، ہم نے قرض لیا ہوا تھا، وہ کر دیا۔ اس کے علاوہ ابھی آپ دیکھیں کہ معاشی اعتبار سے، دفاعی اعتبار سے آپ نے مئی میں اللہ نے آپ کو کامیابیاں دی، آپ معاشی اعتبار سے حافظ صاحب ویسے وہ بھی ایک معجزہ ہے۔ بالکل، اس میں تو ایسی چیزیں ہوئی ہیں کہ جو خود ہمارے جو فوج کے اور اداروں یعنی فضائیہ کے اور بحریہ کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں تو تصور ہی نہیں تھا۔ سر مجھے لگتا ہے اس کے نام کی بھی برکت ہے، نام کی بھی برکت ہے۔ اور دیکھیں میں یہاں اتنا صرف بتا سکتا ہوں کہ ایک پاس ورڈ غلط ہو گیا، خیال تھا کہ یہ تو یار پتہ نہیں بہت بڑا نقصان کرے گا، یہ میزائل جہاں جائے گا اور پتہ نہیں کہاں لگے گا اور عوام پہ لگے گا یا کہاں لگے گا۔
ہوا اللہ نے ایسی چلائی کہ وہ ان کے جا کے تیل کے ذخیرے پہ جا کے لگ گیا, سارا تیل ہی ختم اس کے نیچے آ گیا. آپ بتائیے یہ اللہ کی مدد نہیں تو اور کیا. اور کیا. اچھا حافظ صاحب, کوئی ایسی خوشخبری دیجئے کہ جو ابھی دوبارہ میٹنگ ہونی ہے یہ اسلام آباد ٹاکس کی, وہ بھی خیال ہے, ایک گمان ہے یا قیاس ہے کہ وہ اسلام آباد میں ہی ہوگی؟ انشاءاللہ اسلام آباد میں ہی ہوگی, اور یہ مذاکرات جو ہیں وہ اپنے انشاءاللہ تکمیل کو پہنچیں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ جو اس کی فائنل تقریب ہوگی اس میں بھی پاکستان کو جو وقار اور عزت ملے گا. یہ چھوٹی بات نہیں ہے کہ 40 سال کے بعد ایران اور امریکہ کو ایک ٹیبل پر آپ نے بٹھا دیا ہے. سر یہ بھی چھوٹی بات نہیں ہے کہ پاکستان امریکہ کو ہوسٹ کر رہا ہے. جی ہاں, اور دیکھیں نا ہم تو اس دن کامیاب ہو گئے تھے. ہمارے کچھ دوست کہہ رہے تھے جی مذاکرات کیا ہوا کیا نہیں. میں نے کہا ہمیں کیا غرض ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا. ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے ٹیبل پہ سب کو بٹھا دیا. ہم کامیاب ہو گئے, ہم نے ایران کی جو قیادت ہے اس کی جو حیثیت ہے وہ تسلیم کروائی ٹیبل پر بٹھا کے امریکیوں کے ساتھ. امریکیوں کو بٹھایا کہ دیکھیں دونوں طرف سے اپنے اپنے کاغذ جو تھے ایک دوسرے سے ایکسچینج ہو گئے. ابھی انہوں نے حافظ صاحب ویسے جلدی سے بتا دیجئے یہ میٹنگ انشاءاللہ اسی ہفتے ہونے والی ہے؟ بس انشاءاللہ جمعۃ المبارک سے لے کر جو ہے منگل تک آپ کو بہت ساری خوشخبریاں ملیں گی انشاءاللہ. آپ دعا گو رہیے گا انشاءاللہ تعالی. حافظ صاحب بہت شکریہ, بہت شکریہ, بہت ممنون ہوں آپ کا, بہت ممنون آپ کا.